الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ چوتھی سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چک بدھ بزاد والی گراؤنڈ سرگودا روڈ فیصل آباد داری لکھت پذیر میں انتہائی شکر گزارا اجلیس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جناب محمد رمضان گرایا صاحب جناب رانا خالد محمود رانا محمد اقبال رانا محمد حمجد رانا محمد ندیم صاحب اور انہاں دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی دامے دل میں قدم سخنے کاوشان پیش فرمایا دعا گوہاں کے رب تعالیٰ جن مرحومین دے اسال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دے خط کیتا گیا اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے اس رات صدقہ جس رات صبح حضور اپنی مادی گودگی میں تشریف لکھے آئے اللہ میری اور آپ آبادی آج بھی رات قبول فرما کے سارے مرد ذریعہ نجات بنائے نقیب ملت اسلامیہ برادر عزیز جناب محمد آصف نقشبندی صاحب جنہاں نے اپنی نقابت دل قدیر المنو اور اپنا محدود فرمایا دیگر مہمانان گرامی جناب بھائی محمد شفیق صاحب محمد شبیر صاحب جناب بھائی محبوب عالم صاحب جناب مظہر محبوب عباس محبوبی صاحب اور دیگر تمام احباب جو قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے رب تعالیٰ ہر قدم تنے کے ذخیرے عطا فرمائے تمام نوجوان علماء آسی برادر
برادران اللہ انہوں بھی عزت نصیب فرمائے اور مہمان خصوصی جتنے احباب تشریف فرمائے موجود ہیں جناب ماشاءاللہ چیئرمین چودھری عاطف عباس ڈھلو نبردار صاحب، جناب چودھری عمران باؤ ڈھلو صاحب، جناب چودھری عابد علی بندیشہ صاحب احباب تشریف فرمائے حضور کی عزت صدقہ رب تعالیٰ دنیا قبر و حشر دیئے مزید عزت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، رانا برادران نے ان نوجوانوں نے جس قدر خوبصورت اہتمام نبی پاک دے ملا شریف پر کیتا ہے، یقین کرو کہ انہوں نے اس محفل واسطے دنیا محنت کیتیاں تقریباً کم و بیش سال ڈیڑھ سال گزر گئے انہوں نے اس محفل مبارک واسطے ٹائم لین واسطے کابشاں کر دیا۔ وہ کسی بابے نے آکھا سی نا کہ پانی پرن مٹھیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے پر یاؤ صدا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ آج انہاں دی کئی سال کی محنت الحمدللہ توڑ چڑھ گئے، اتنی خوبصورت محفل دا اہتمام ہو گیا۔ تسی فیصلہ بات ہر کونے تو تشریف لے کے آئے ہو، یقین کرو جنہیں انہاں محنت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کثیر عطا فرمائے۔ انہاں میرا دل بڑا خوش کیتا ہے، روزانہ چوتھے پنجویں دن فون کرنا، بار بار رابطہ رکھنا اور بڑی بڑی دور دراز دینا سارے برادران نے نوجوانوں نے سفر کی تھی ٹائم لین واسطے نہ جانے ایک محفل سجاون واسطے محفل انتظامیہ دیا کتنے مہینے دیا محنتاں ہوندیاں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے محفل کی انتظامیہ جب محفل مکمل ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے، کامیاب محفل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کی خوشیاں ہمیشہ سلامت رکھے، جڑی انہاں نے محنت کی تھی رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ تسی سارے سردی دی رات بڑی محنت دے نال دور سفر کر کے آئے اور ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ یقین کرو قیامت میں جدوں اس محفل دی رات دا مول پینا نا تو اس دن خواہش کرنی ہے یا اللہ خواہش زندگی دیا ساری راتاں ہی حضور دے ذکر چ گزار کے خوش بخت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی قرار پھر حضور دے ذکر چ گزارن دی توفیق عطا فرمائی۔ بھائی محمد طاہر صاحب طیب پروڈکشن والے چند دن قبل انہاں دا بھی ایکسیڈنٹ ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحت کامل عطا فرمائے اور اللہ کریم اپنی پناہ چ رکھے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میلاد شریف دا ماہ مکرم گلی گلی حضور دے میلاد دی محفل سجدی مجھے یاد ہے کہ تقریباً مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ گزریا ہے اسی گراؤنڈ دے اندر، اسی طرح عظیم شان محفل سی اور تسی بھی حاصل اور میں بھی حاضر ساں۔ اللہ دا شکر کہ پھر جگہ یوں ہے اور پھر محفل میلاد ہے، پھر تسی پھر میں بھی حاضر ہو گیا۔ رب تعالیٰ اس ساری دیا محنتوں کو قبول فرمائے، محبتہ قبول فرمائے۔ میں تانوں اج میلاد شریف کے حوالے نال گفتگو عرض کرنی ہے تو میرا دل کر رہا ہے میں تانوں جلدی جلدی اما حلیمہ دے بیڑے نہ چھڑا ماں بھائی تھوڑا جا اور اونچا سبحان اللہ۔ میں کمرے بیٹھ کے کر رہا تھا دوستانوں کے رات دے تقریباً 2:45 بج گئے، اس ویلے بولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو بلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہہ جو کہ رہندا ہی نہیں۔ یہ ہوں تہاڈی مہربانی ہے تو میری باری سبحان اللہ بولنی ہے بھائی۔ ایک باری اپنا تے نال دا ہاتھ چھو کے سبحان اللہ بولو، مجھے پتہ لگے میں جاگ رہا ہوں۔ نہیں بھائی مزہ نہیں آتا، اسٹیج والے ادھر انہوں نے سبحان اللہ بول کے بکھایا جائے کہ اسے بھی بھائی کوشش کرو ایک اور ساری ہوں یہ نہ بولیے نہ بولیے تھوڑا جا اونچا بولے جو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام اساں تہانوں یتیم پایا پھر اساں تہانوں سہارا عطا فرمایا۔ یتیم لغت کے اندر انہوں کہندے نہیں کہ جتے باپ دا سایہ سر تو چلا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا پہ آمد تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی دنیا تو انتقال کر دی۔ 6 سال کی عمر ہوئی سے ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی تے دادا جان چلے گیا۔ نہ باپ دا سایہ، نہ ماں دا سایہ، نہ دادے دا سایہ۔ مصطفیٰ تے بس دے خدا دا سایہ تے پوری کائنات تے مصطفیٰ دا سایہ۔ سایہ ماں دا بھی کوئی نہیں، باپ دا
کوئی نہیں، دادے دا بھی کوئی نہیں، تے سایہ اپنا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیرے تے کسی دا احسان نہ ہوئے، اے میرے اباہیا تیرے تے بس تیرے رب دا احسان ہوئے، ساری کائنات میں تیرا احسان کر دے ماں تے تیرا سایہ کر دے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا محبوب تو ہمیں یتیم شباز سے بھی پیدا فرمایا کہ کائنات دے یتیمان تیرے بوئے تے پانے سونے جدو کوئی یتیم تیرے دروازے تے آوے تے کسی یتیم نے چھڑکنا ہماری تے اپنی یتیمی یاد آ جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام نے یتیم پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، حبیب اسا تو ہنو یتیم پایا پھر اسا تو ہنو سہارا عطا فرمایا۔ اور سہارا فی آج میں تے گفتگو کرنی ہے، پڑھا قرآن نہیں دل کرتا پھر کدے پڑھ لواں گے جی تھوڑا سننا اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ آصف بھائی نے تو بڑیاں دعاواں دیتیاں ہوں تھوڑی جی میں بھی دیواں کہ سارے صوفیاء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ، ہوں جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ، ہوں جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ہن کام میں تیرا کیا گئے اللہ کریم نے رضا فرمایا لم یجد کا یتیم پروردگار نے فرمایا کملی والے سدن یتیم پایا، پھر کملی والے آیا سدن سارا عطا کیتا۔ آر پہ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ یہ دا ترجمہ اپنے الفاظ دے اندر فرمایا، آپ فرماتے ہیں او محبوب حبیب ربانا کہ حامی روز حشر دا آپ یتیم ہاتھ سرے کر دا کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھ جائے، اچانک میرے نبی نے دیکھا کہ راہ وچ ایک بچہ پہ رو سرور عالم نے پھڑ کے قریب کر کے نا سینے نالت کہہ کے حضور نے فرمایا گلی ہوئے تے مدینے دی تے مصطفیٰ دے کبانڈ جکھلو کے تو رومے، فرمایا میں تے نہیں رون دیتا میں تے رون دے چپ کرانا آیا۔ وہ بچے نے جڑا جملہ بولیا تڑپ جاؤ گے، بچہ سرکار دے چہرہ انور پر بیٹھ کے کہتا کہ میں رومن آتے کی کہنا میرا ہویا جو کوئی نہ، میرا ہویا جو کوئی نہ، میں یتیم ہاں، میرا باپ کوئی نہیں۔ بچے نے جدو یتیمی دا لفظ بولیا تے میرے سرکار طرف گئے، اپنی یتیمی یاد آئی نا، بچے نے زور سینے لگا کے فرما دے رونا کیوں ہے؟ بچہ کہنے لگا دیکھو جی کوئی اپنے ابو دے قدیہ تے بیٹھ کے عید نماز پڑھ جائے، کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جائے، کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جائے، قدیہ جب میرا بھی ابو ہوتا میں بھی اپنے ابو دے قدیہ تے بیٹھ کے جاتا، میرے کو نماں سوٹ بھی کوئی نہیں، میں نو لے کے دین والا ہی کوئی نہیں، میرے باپ ہوندہ نا آج میں بھی خوشیاں مناتا، آج عید دن سارے مدینے دے بچے خوشیاں منا دے۔ نوجوانوں قول جوالی نے بچے نو سینے نہ لا لیا، اپنے گھر لے آکے نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس بچے نو ذرا نویں کپڑے پہنا دیو۔ نوجوان امام حسن حسین دے کپڑے پہنائے گئے، اس بچے نو غسل کرا کے زلفاں سوار کے جڑ ویلے قولاں دے والیاں نو کندھیاں تے بٹھا لیا، فرمایا بچیا راضی ہو جاؤ اج تو بعد نہ کہ میں یتیم ہاں، فرمایا میں محمد تیرا ابو لگنا، عائشہ تیری ماں لگ دی ہے، فرمایا فاطمہ تیری بہن لگ دی ہے، حسن حسین تے حسن تیرے ویر لگ دے نے۔ نوجوانوں میرے نبی کندھیاں تے بٹھا کے بچے نو عید گاہ ول لے کے جا رہے ہیں، لوگ بڑے ناز نہ بچے والے دیکھ دے، وہ اپنے
بعد چکے آخر ہے لوگوں میرا نصیب ویکھو کملی والا میرا ابو لگدا میں کتاب پڑھیا جس دن میرے نبی دا وصال ہویا نا اس دن بچہ مدینہ دی گلی چٹھیر دیوار نہ لگ کے پیار ہوئے حضرت صدیق اکبر دا گزر ہویا دے فرما بچہ کیوں پیار ہونا ہے کہنے لگا اج میں دوجی بار یتیم ہو گیا اج میں دوسری بار یتیم ہویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھڑ کے موڑے آتے چک رہا آپ نے فرمایا اے لفظ نہ بولی میرے نبی دے بعد سونے دے حق دے دا نہیں کر سکتا اور میں تینوں پیو والا پیار دے سکنا نا گرامی قدر حضرات ایسا پیار میرے نبی در یتیمہ دے نال علم یجد کا یتیمن فآوا تائیوں میرے نبی نے فرمایا جیڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے او دے ہاتھ دے نیچے جتنے وال آ جان اللہ انہیں زندگی دے گناہ معاف کر دے اسی بول رہے ہی نہیں سبحان اللہ میں تو آنو خالص ملاد سنا دے آپ ملاد دا مقصد سنا گرامی قدر حضرات تائیوں میرے نبی نے یتیمہ ڈال انجھے پیار کیتے اور میں دینے انجھے پڑھیا کرنا آپ سی یتیم دے یتیم حکیم والدہ آپ سی یتیم دے یتیم حکیم والدہ آپ سی یتیم دے یتیم حکیم والدہ کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نالدہ کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نالدہ نوجوان جرگل پر ربی اللہ پتی رات آئی سید آمینہ فرما دیا میں گھر وچ کلی سا نبی کریم دا جا جان کعبے دا طواف کر دے رہے فرما دیا میں نے جو لگا بچے دے ہوں دا بیلا ہو گیا فرما دیا میں روئے کے عرض کر رہی ہیں یا اللہ دنیا دیا بھی عورت بھی ہو بے بچے دی ولادت نے خدمت لی کوئی آ جانا ہے عرض کر دیا یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں روحان لگی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلتے کر دیا عورتیں اندر آ گئی ہوں میں پوچھنیاں نہیں کون ہو سارے دوڑیری کر لگیا میرا روئینا میں آدم دی بی بی حفا آئی دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا واؤ تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ واؤ چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو کہنے لگیاں مقبرہ دے ناد کر رہی ہوں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں دائیاں بن کے آپ فرما دیئے وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی خارج من نور کوئی میری نانا منے آزم صاحب دے ہوتا جاندہ کچھ نہیں یار تو ہاڑی نہ منے دے ہوتا جاندہ کچھ نہیں پر جیڑا کملی والے دی امی دی نانا منے او دے پلے رہندہ ہی کچھ نہیں تے حضور دی امی فرما دیا خارج من نور فرما دیا میں نور نو جنم دیتا میں نور نو جنم دیتا اچھا جنہیں بھیجے وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ النور جیڑا آیا وہ کہندہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری تے جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج من نور تے موقع دے سارے گواہ تے کہندے نور نور سید آمینہ فرما دیا پھر میں دیکھا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے گھروں میں لاد مناون آئے
نیچے نہیں کرنا، نیچے نہیں کرنا، نیچے بالکل۔ میں کہ جملہ ذکر لگا جنہاں ہاتھ کھڑے نہیں نہ کیتے انہاں واسطے ایک باری میرے کہتے اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار کہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں، ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسی آج جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے کہ کملی والدہ نہیں تے ہور کدھر ہے ہی کملی والدہ سویرا۔ تو آؤ سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا، جدے جدے در اونچا بولے آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ یا اللہ جڑا اونچا بولیا جرا دی خواب وچ کملی والے اور صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے آ گیا سونا سویرا۔ بھائی ہاتھ اٹھا کے سارے پڑھو آ گیا سونا سویرا۔ جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہتے ہیں آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ نبی پاک دی پدر صفیہ فرما دیا اس ویلے سبب نال میں بھی آ گئی، فرما دیا میں دیکھا کمری چ دیوا پیا بن جائے دیوے دی لو نظر ہی نہ آیا وے جدھر ویکھدیاں آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ نوجوانوں سیدہ آمنہ فرما دیا ایک چھوٹی جی بچی نو بلایا فرما دیا جلدی جاؤ جا کے دادے نو بلا کے لے کے آؤ، نبی پاک دے دادا جانو کعبے دا دعا پہ کر دینے۔ بچی کہنے لگی بابا جی ذرا جلدی آیا جائے، اللہ نے بڑا سونا پترا عطا کیتا ہے، فیصلہ باد رہنے وال نبی ساز پاپا میں وہ دے 10 پتر ہوں، سب تو چھوٹا عبداللہ ہوئے، سب تو سونا عبداللہ ہوئے، سب جو لاڈلا عبداللہ ہوئے۔ وہ 25 سال دی جوانی میں دنیا تو چل جاوے، او دے جاوان دے بعد اللہ نو محمد پتر عطا کرے، دادے نو کی میں دے چاہ چھڑے ہونگے نے، کبھی پاک دے دادا جانے آکے فرمایا لے آنی بیٹی آمنہ تیرا پتر میری گودی جو دے دے، سیدہ آمنہ دادے بھی گودی جو رکھے آؤ، نالے سب جم رو رہی ہوں، فرمایا آمنہ رونی کیوں ہے، رو کے عرض کر دیا بابا میں نو عبداللہ دیا گئی ہے، اجے میں نو عبداللہ دیا گئی ہے، اے دنیا ڈاٹی تے اسیاں مارے تے ڈر دے اس نہیں کر دے تر جانا محبوب جنا دے انہاں چھوٹے تینا مر دے۔ فرما دیا بابا میں رونی ہوں میرا پتر جم دیا یتیم رونیاں ابو ابو کنایا کھیا کرے گا، نہ رونیاں کی دے سینے کے سویا کرے گا، نہ رونیاں کی دی انگلی پھڑ کے کھیا کرے گا، میں رونی ہوں انیاں مٹھیاں گلہ کون سنے گا، نہ رونیاں کھڑونے کون لگ دے گا، نہ رونیاں انہوں سارا کون کرے گا،
دے دادا جوان لگ گئے نکر بچے آواز آئی آمینہ روئی نہ کہ ابو ابو نہیں آکھے گا کہ آہد آہد آکھے گا کہ نسینے دے شاؤں جی کرے گا اپنے کعبے دی حکیم کے سلاؤ دے گا کہ دا انگلی پھر کے ترن جی کرے گا کہ دی انگلی دے اشارے دے درختان توڑ دے گا کہ دا گلہ کرن جی کرے گا پتھران تو کلمے پڑھا دے گا کہ دا کھیڈن جی کرے گا جان کھڑونا بنا دے گا کہ دا سیر جی کرے گا میں عرشہ سے پھلا لگا علم یجد کا یتیم یتیم سہارے میں دے نوجوانوں فیصلہ باد والے اما حلیمہ تا ذکر نہ کریے تے میلاد محفل مکمل ہی نہیں ہوتی بولیا جو سبحان اللہ سارا انبیلنس کبھی ہوتی حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس فرما دیں آپ ارشاد فرما دیں کہ اما حلیمہ کہنی ہے کہ میرے علاقے سے بارش نہیں سی ہو رہی تھے کہنے تو پہ گیا توجہ ہے بھائی تھکے نہیں نا چلیے اما حلیمہ دے بیڑے میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر کی زیارت کر کے آنا اتھے جا کے دوستہ نے کہنا ہونا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو انہا حوامہ آج بھی میرے نبی دے سامان دی خوشبو ہے وہ تین کمرے ایک اما حلیمہ دا تے ایک آپ دے شوخر دا ایک نبی پاک دا کمرہ تے ایک اما حلیمہ دے بچیاں دا کمرہ اللہ سارے دے نصیبہ چو بار بار کرے اما حلیمہ فرما لیا کہ انہا دینہ چو بارش نہیں ہو رہی تھی کہت پہ گیا تے میرے پہ در پہ مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں لوگ درختان دے خشک پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیا کہ انہا دینہ چو میرے پہ در پہ مصیبتہ نازل ہو گئی ہیں کہ میرا خامد بھی بیمار ہو گیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا تے بچہ کو کھانا لے مر گیا آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی دی اللہ تو ٹوٹ گئی میں نو بھی اللہ نے بچہ عطا کیتا کہ آپ فرما دیا میرے جتنی طاقت نہیں کہ میں دودھ پلا سکا سپیکروں نے سامنے سارے ہٹ جو بھائی آپ فرما دیا کہ میں انتہائی پریشان پر اما حلیمہ فرما دیا میرے لبا دے ایک کوئی لبا دے بار بار اما حلیمہ کی کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اسی بول دے بھی سبحان اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے اما حلیمہ فرما دی شکر کری جامعات ایک رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ کری ایک سونا جا بابا خواب جا کے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے آ جاتے اما حلیمہ فرما دی بابے تے پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا ایک پیالہ بھر کے دودھ میں نے پلایا تے فرما دی میں ایک کوئی گھوٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی اما حلیمہ بڑی حیرت زدہ ہو کے نا تے بابے بات بے کے کہہ دیا بابا تو کون ہے سنو بابا کہنے لگا بی بی میں تیرا شکر ہاں جڑا غریبی بیچارہ بدا کر لی تائیوں اللہ نے قرآن مجید فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم اللہ فرمایا تو میرا جنہ شکر زیادہ کرے گا میں تینوں نعمتہ اور زیادہ عطا کرا گا نہ شکری نہ کری آپ فرما دیا میں نے ہر باتیں آواز آ رہی ہیں بابانی حلیمہ تیرے آج کرم کمایا جانا بابانی حلیمہ تیرے آج کرم کمایا جانا تیری گودی بچ اج
گوہر پایا جانا ایک یکتا تیری گودی وچ اج گوہر پایا جانا اما علیمہ فرما دیا میں اپنے شوہر کو نال لیا اپنا دودھ پیندا شیر خار بیٹا عبداللہ نال لیا آپ فرما دیا میں اپنی گدی تے سامان رکھیا تے اونٹنی تے بیٹھ کے تے 9 یا 13 محلے دیاں عورتاں اسی ٹریاں مکے والا آپ فرما دیا میری اونٹنی دی لت ٹوٹی میں بار بار پیچھے رہ جانی آپ فرما دیا کہ میری سہیلیاں میں نال ملا دیا میں پھر پیچھے پھر ملا دیا پھر پیچھے رہ جانی آخر میں چھوڑ کے چلی گئی اما حلیمہ فرما دی جب میں مکے پہنچی دی حالت ہے کہ مکے جو امیران دے بچے لے کے باہر نکل رہی ہیں تو میں مکے داخل ہو رہی محدث ابن جوزی نے لکھیا کہ رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے گیڑے جو بیٹھ جاندی ہیں جو دائی دی ضرورت ہوندی ہے وہ اپنی من پسند دائی آکے کعبے جو لے جاندی ہے اما علیمہ فرما دی جب میں مکے پہنچی ادھی رات ویلا شاہ فرما دیا میں روندی روندی جڑ ویلے کعبے دے اندر آئی فرما دیا کعبے دے اندر بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں علیمہ فرما دیا آنے جڑ ویلے میں کعبے والے دیکھیا میری چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندی ہے کعبے والے انج بھی ماڑا بنایا میرے مقدر بھی ماڑے بنائے نہیں نوجوانوں ادھی رات ویلے آج علیمہ نے کعبے دا پردہ پھڑ لیا رو کے کہندی ہے کعبے والے بڑی دور میرا خامد بھی بڑا بیمار ہے میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میرے علاقے سے بارش بھی نہیں ہو رہی یا اللہ قید بھی پہ گئے ہیں کھانوں لقمہ بھی نہیں مل رہا میرے اتنی طاقت نہیں اپنے پتر نو تجھے پلا لوا میری اونٹنی دیا لتا بھی ٹوٹ گئی نہیں اما علیمہ کعبے والے نے شکایت بھی کر دی ہے کہ رو کے کہہ دیے کعبے والے میرے والے دھیان کری پورے جگہ سے میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے جو آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آگے آئے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں اما علیمہ رو کے کہنے لگی کعبے والے آؤ میں بہتا نہیں مگدی میری جھولی کے کرامت کا قطرہ پا دے کعبے جو آواز آئی رونا تو تیرے رحمت کا قطرہ پہ مگدی اچھا دو جہاں دی رحمت دے نو دے کے توڑنا دو جہاں دی رحمت دے نو دے اندھا پروگرام بنایا ہو جائے اما حلیمہ کہہ دی کہ منوں کی پتہ سی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانی فرما دی کہ میں کعبے دا پردہ پھڑ کے پھروں ماں تے منوں کعبے دے بیٹے دے دروازے جو نہ بارو آواز ہے کوئی دائی ہے اس طرح کرتے نا علیمہ کہتی میں مڑ کے جدو بیکھا تے بابا نا ایک بڑا سونا جا کعبے دے دروازے چڑھا گھر میں کعبہ دے دروازے چ کھڑا غریب سی نا دوڑ کے گئی تے جا کے فرما دیا جی میں دائی ہوں جی بابا جی فرما دے تیرا نام کی ہے جی حلیمہ تیرا قبیلہ کے دلیلہ جی بنو سال دی چوائیاں بابا جی فرما دے حلیمہ حلم جو نکلے سادیا ساد جو نکلے تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے انہاں کہہ کے نا تے بابا جی مسکرا پے اما علیمہ فرما دیا بابے تیرے متھے دا میرا آب ویکھا کوئی راتاں جا کے نہ بالا لگنا تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا تیرا لباس ویکھا سو چودھری لگنا تے بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے بابا جی کہن لگے بی بی نہ کعبے دا متولی قریش دا سردارا بی بی میں تیرا نام سن کے ہنسیا نہیں نہ تیرے مقدرہ تے نود پیا کرنا اج تین دل گزرے میں کعبے دا جواب پیا کردا سا مینوں کعبے چ آواز آئی عبد المطلب اپنا پترا کسے نو نہ دیں دائیاں بڑیاں ہون گیاں پیچھے کماڑی دی حلیمہ ہوں گیا او دی گودی چ میرا یار رکھ دیں او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا کلی کچی تے ایمان پکا
زندہ اچھا بولو بھلا ایک باری سبحان اللہ جی تو ہاتھ نہیں کھڑے کیتے دل توڑ دیتا میرا انہوں پتہ ہے روزانہ میں جگراتا ہوں در رات 2-3 تقریرہ روزانہ کرنی ہوں بھی میں شاہکوٹ تقریر کر کے آ رہے ہیں ہوں تو آڑی خدمت چاہ صبح پھر حافظ آباد میں 2 تقریرہ روزانہ پاکستان دے کسی نہ کسی خطے وچ یہ تو ہاڑی سبحان اللہ ہوں دی نوجوانہ دی جڑی میں روز تازہ دم کر دے دی اچھا تھوڑا اور زور لگا یہ جڑے کچھنے تے 3-4 بندے بیٹھے نا یہ تو پتہ فیصلہ آبادیاں بڑیاں محفلہ کران والے پائی شفیق صاحب شبیر صاحب مظہر محبوبی صاحب انہاں میں علامہ دینا یہ شاہکوٹ بھی گئے سنوں تو میں نال لے کے آئے انہاں میں کہنا سی صاحب ساڑی محفل تے ہوں دے تے انہی سبحان اللہ کروا دے یہ تو اڑے کو بول لے میں عرض کیتا سی جڑا ہاتھ نہیں نہ کھڑا کردا نال دا پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ سچی دساں یہ نہ سمجھا جے رات 2 بج کے 2:15 کے نہیں دنیا داران دے ساؤں دا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہویا اللہ والے تے جاگ دی اس ویلے نے یقین کرو اے تو انہوں ساما دا مول پا دینا نا اللہ نے جدو قیامت دے دن تے ہون بھی شیطان تے کدھر روندہ ہی ہوئے گا کہ انٹرنیٹ کیبل واٹس ایپ فیس بک انہیاں ترشیاں دے کے وکھے محمد نوکران دا نشے نہیں پہ انتر بھی ساری رات حضور دے ذکر وچ یہ نوجوان ساری رات جا کے لیندے نے گرامی قدر حضرات ابا حلیمہ فرما دیا کہ جدوں میں روئی نا تے آپ دے حضور دے دادا جی فرما دے نے بی بی میں تیرے مقدرہ تے ناز کیتا ہے تے اما حلیمہ کہندی ہے جی چلیے بابا جی کہتے ہیں چلیے بابا جی مکہ دی گلی چلیے گئے تے اما حلیمہ فرما دیا میں پیچھے تے فرما دیا جدوں گلی چاہی نا تے میں خیال تے کرن جاواں گی نا تے جا کے کما گی مکہ دے سرداراں دا پوتر ہے تے انہیں پیسے لینے نے میں پالن دے میں انہیں بکریاں لینیاں میں انہیں تحفے لینے نے آپ فرما دیا اے وچار کر دی جدو میں مکہ دی گلی چو گزری نا تے حضور تے دادا جان آپ فرما دیا ایک گھر چ داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی تے آپ فرما دیا تھوڑی دیر بعد حضرت سیدہ آمینہ دی آواز ہے حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دیا میں جڑے ویلے کمرے چ گئی تے میں ویکھے بیڑا نور نالا نور سبحان بیڑا نور نالا نور آپ فرما دیا میں نے خیال آیا ہوں کتھے بیجی دل میں آئیاں فرما دیا میں نے کر کے جھاتی ماری تے او نکرے چے جھولا ہے آپ ہی پہ جھول رہا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص تے فرما دے نے فرشتے جھولا جھولان دے اما حلیمہ فرما دیا جھولا پہ جھول دے کہ میں بے چہراں رہ گئی ایک کمرے چ جنہ نور ہے یہ سارا پنگورے چپیا نکل دا اما حلیمہ اپنے آپ میں کہنی نہیں حلیمہ نیچی دے بیٹے دا آہاد او دے چہرے دا کی حال ہوئے چہرے دا کی حال ہوئے گا اما فرما دیا میں ٹوری تے پگھوڑے کو لیا گئی آپ فرما دیا میں اینی کر کے تے اپنا گھٹنا لگا کے نا گھوڑا تے میں پگھوڑا روکیا کن طرح دی روایت میں پڑھی کہ کالا سفید یا سبز رنگ دا کپڑا سی سرکار دے رخ دان پر دے تے میرے نبی نیند فرما رہے تے ہلکے خراٹیاں دی آواز پیا ہوئے سیرت نگار لکھ دے جدو امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ ساری زندگی نبی پاک جدو بھی نیند فرمانے سانا تے ہلکی خراٹیں دی آواز آنے پر ہلکی او نہیں کہ چاچا جی سوتے نے تے پورے محلے پتہ پہ لگ رہا سوتے نے یہ او خراٹے نہیں یہ تر یتیم دے خراٹے ہلکی خراٹیاں دی آواز جڑی کنا نو سکون عطا کر دیا اما حلیمہ فرما دیا اس طرح کر کے میں سونے نے جدو گودی چوٹھایا نا تے آپ فرما دیا کپڑے دے وچ نور دیا لاٹاں بارفیاں نکل دیا تے اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ قبض ہے تے دل دھڑکے تے ہاتھ پہ ڈول دے تے خیال آیا نہیں حلیمہ خورے کنا کو سونا ہوئے آپ فرما دیا چہرے تو کپڑا چاہیا نا تے ماں حلیمہ فرما دیا میں تے دل پھڑ کے گیا
علیمہ فرما دیا فرما بیٹھا کہ ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر کل کی خبریں ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے خبر وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن علیمہ فرما دیا جب میں سونے نو کر چکیا نا کیڑا رنگ میں دیوانو جوانو جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا حلیمہ نے اس سونے دا نا سن کے سر چگلے یتیمہ نے اس سونے دا نا سن کے سر چگلے یتیمہ نے کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا اے دیویاں اچھیاں دے سونا فرق نکران آیا اے دیویاں اچھیاں دے سونا فرق علیمہ فرما دیا جب سونے دا رخ انور ویکھیا نا سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا حلیمہ دی تے چیخ نکل کے تے رو کے فرما دیا ہن میں کی لینا جنہوں یہ لب جو نے رب تو ہو رہے کی لینا اما حلیمہ فرما دیا جب راج پیاؤں دی ساں تے سوچ دی ساں انیاں بکریاں انہیں توفے انہیں پیسے لما گی انہیں مال لما گی سیدہ آمینہ فرما دیا ہون کے خیال ہے سیدہ حلیمہ کہہ دیا آمینہ میں نو تیرا مال نہیں چاہی دا میں نو اپنا لال دے دے تین دن اما حلیمہ حضور دے گھر لگی تین دن دے بعد جب گودی چکے اما حلیمہ گھر وقت ٹوٹیا نا تو سب بھی دیکھیا دے ماں بھی دیکھیا کہ وہ جو بچپن تین مہینے دیا چھوٹیاں ہو دیا سنا سے بھولی چو کہ نانیاں اپنے دوترے لینا ہو دیا سن ہونتے رواج مک گئے نا وہ تو سارے بچے اپنی ساریاں 3 مہینے دیا چھٹیاں نان کے گزار دے پر جب نانی دوترے نو لے کے ٹر دی سی نا تے ماں نو پتہ ہوندہ سی یہ میری بھی ماں ہے پر پھر بھی ماں تے ماں ہوندی ہے نا جب نانی نے دوترہ لے کے ٹرنا تے ماں پتہ کی کہنے دی سی اماں اے میرے پپو دا خیال رکھی اے میرے مٹھو دا خیال رکھی بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں جب اماں حلیمہ حضور نو لے کے دروازے چو پہنچیا نا تو سیدہ آمینہ رو کے فرما دیا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی اماں حلیمہ مڑ کے دیکھیا تے وہ تو فرشتے بول کے کہنے لگے آمینہ فکر نہ کر یہ محبوب ساڈا لے کے چلی گئی انہیں سونے دا کی خیال رکھا نا ہونے تے اساں ہی حلیمہ دا خیال رکھا لے کے جو ساڑھا ماں کی چلی گئی اما حلیمہ فرما دیا جب میں بیڑی چو نکلی نا ایک بار اونٹنی جنہی لات ٹوٹی تے میں گلی چو بند کیا سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی اپنے گھوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی بڑی پریشان جائے پر جب اونٹنی نے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا کہ اونٹنی سر چک کے کہہ دیئے کدھرے کوئی تے نہیں آ گیا ایک لکھ 24,000 نبی اڈیکا کر دے گئے سیرت نگار لکھ دینے اما حلیمہ دی گود جدوں اس اونٹنی نے سرکار نے ویکھتے نے کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے اونٹنی اپنی زبان حال وچ بول کے کہنے لگی ربا کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں خود ہی دی سواری نبیاں دا امام پیا لگا جاندا ہے
اما حلیمہ فرما دیا میں جب حضور نو لے کے باہر نکلی نا تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ تو مکے آئی ہیں تے مکے چک کعبہ ہے تے دنیا تے درو درو کعبہ ویکھنا دیے تے ہوے نا تے ثواب نہ لائیاں تے کعبہ نہ ویکھ جاواں اما حلیمہ فرما دی گودی چ اٹھا کے تے میں سرکار نو کعبے دا طواف کرایا تے نال آپ بھی کیتا تے آپ فرما دیا مینوں خیال آیا ہوے نا تے میں ایک واری حجر اسود دا بوسہ ہی نہ لے جاواں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ لکھ دی اما حلیمہ فرما دی جدوں میں حجر اسود دے قریب گئی تے میں دیکھیا تے رش بڑا نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، رتبہ اہل سنت۔ اما حلیمہ فرما دی کہ میرے خیال آیا حجر اسود دا بوسہ لواں مگر رش بڑا آپ فرما دیا میں سوچیا کہ او کعبے دی نکر چ بیٹھ جاواں جدوں رش تھوڑا ہوئے گا پھر چم لواں گی آپ فرما دیا جب میں بیٹھی تے حجر اسود اپنی جگہ تو ہلیا جدی ماں نے انلڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دی لوری تے پالے بولے سبحان اللہ سٹیج والے تھوڑا حولا بولو تو انہوں کی طرح نظر نہ لگ جائے میں پہلے عرض کیتا سی رات دے 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رندہ ہی نہیں پر میں کی کرا میری وادی رات نو 2 بجے ہوں دی روز اما حلیمہ فرما دیا حجر اسود اپنی جگہ تو ہلیا نوجوانوں سیرت نگار لکھ دینے حجر اسود اپنی جگہ تو ہی کھڑی آؤ لوگ حجر اسود دا بوسہ لینے واسطے پیچھے پیچھے دوڑ دینے حجر اسود دوڑ دا حلیمہ دی گودی دے اندر آکے تے نبی پاک دے لبا دا بوسہ لے کے تے واپس جا کے کعبے دی نکری تے لگ گیا تے حجر اسود جی آواز دی دنیا والی ہو تو ہاڈا حج مینوں چمکے ہوندا ہے میرا حج محمد چمکے ہوندا ہے میرا حج کملی والا چمکے ہوندا ہے لے چلا بابا بلے شاہ دے دربار تے تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے چلو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جانے تے میں مکھ ویکھاں تیرا اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے چوں نکلی تے حضور نو لے کے میں اونٹنی تے بیٹھی تے میرا شوہر اگے بیٹھ گیا آپ فرما دے اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھدی میرا خامد حارث اتر کے مارن لگے تے حضور دے دادا جی دور تو ویکھ کے فرما دے حارث نہ ماری عرض کیتی حضور اٹھدی نہیں فرماتے نو کلیا دس نہ اٹھ جاوے گی تے آپ فرما دے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے تے حضور دے دادا جی فرما دے اونٹنی تے تہاڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تہاڈا ہے آخر جی پوتا تے تو آڈا ہے تے آپ فرما دے حلیمہ پھر کنوں لے کے پیچھے پہ بیٹھ نہیں ہے کہ آجے کسی نبی نو بھی اگے ہوں دی جرت نہیں ہو دی انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اٹھنی آپ ہی ادھر اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دیا پھر میں سونے نو لے کے اگے بیٹھی نا تے میرا خامد پیچھے بیٹھ گئے آپ فرما دیا ہون میں بچار تے دلیل تے سوچ آوے کہ حلیمہ 3 دن گزر کے تیریاں سہیلیاں ٹر گئیاں تے کلے ہی جانا پڑنا ہے آپ فرما دیا آجے میں سوچ رہی کہ اچانک میں دیکھا کہ میری گود جو نبی پاک نے اپنی یداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے اس طرح کر کے نا ٹاچی دی مہار پھڑ لے اما فرما دی میں نے خیال آیا وے سونیا میں غریبنی نے رسیاں وٹ کے باغاں بنائیاں تیرے ہاتھاں نو کدھر نازک تے نبوت دے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے اما فرما دی اے کر کے نا میں سونے دا ہاتھ پکڑ کے تے چھڑا کے گودی چ رکھیا تے سونے میرے وال ویکھیا اما حلیمہ فرما دی میرے کولو نا سونے دا جلالی نبوت دا برداشت نہ آیا میں ہاتھ چھوڑے تے سونے دوسری بار باغا پھڑیاں آپ فرما دیا میں دوسری بار چھوڑایا نا سونے پھر ویکھیا آپ فرما دیا میں پھر گھبرا کے جدو چھوڑے تیسری والی حضور نے جدو مہارا پھڑیاں نا تے میں چھوڑان لگ کی تے سونے ویکھیا تے میں سمجھ گئی اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی سونا پہ آیا خدا اما
کہ باگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی باگا مینوں پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پجاوا محمد کون ہے میرے نبی نے دسیا میرے غلاموں میں ٹوٹی لت والی ٹاچی دیاں واگاں پھڑ لواں پیچھے نہیں رہنا دیتا آجا میرے غلامہ اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی حیاتی کی واگ محمد نے پھڑا دے یہ ساری امتہ تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں کہ محمد کی غلامی دا کی فائدہ ہوئے گا اما حلیمہ فرما دیا پھر ٹاچی دیا مہاراں جدو پھڑیاں نا سونے نے اما حلیمہ فرما دیا ٹاچی انج دوڑ دیئے آپ فرما دیا کہ ٹر دی نہیں ان روک دیا رک دی اما حلیمہ فرما دیا تلے انہوں کھاون میرے دا کچھ نہیں ان قدم رکھ کے چک دیا ہے تلیوں سب دائے کا پیدا ہے اما حلیمہ فرما دیا نے انج دوڑ دیا او دائیاں جڑیاں تے دل گزرے مکے تو ٹریاں اما حلیمہ دی دا چی چھاں کر کے کولوں گزر گئی ایک دائی دوسری نو کہنے لگی یہ حلیمہ گئی ہے وہ کہنے لگی حلیمہ کتھے ہے وہ پھر جے مکے جب پھر دی ہوئے گی وہ دی ڈاچی دلہ تو بھی نٹی ہے ایک کہنے لگی نہیں سیلیوں دی پیچھو دے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آباد مار کے کہنے لگی نہیں حلیمہ کھل سن جاؤ اج حلیمہ کڑیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے نوازی بکھرے نے ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلندی سے اسی نہیں سا بول دیا انہیں اسی بلندیاں تو نہیں بول دی لگدہ مکیوں سواری بدل آئی ہے اما حلیمہ مڑ کے فرما دیا نہیں سیلیو سواری دیوائی پرانی ہے نہ مکیوں سوار بدل کے لے آئی سواری دے سواری بدل گئی اما حلیمہ فرما دیا جے شام نہ پئی تے میں گھر پہنچ گئی فیصل آباد والے جدو ککھاں دی کلی تے حلیمہ دی جھاتی پئی تے حلیمہ سواری روک لئی اتھرو ماں دے حضور دے چہرے تے لگ دے تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے آخر میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ رو کے کہہ دیا بے ارشاد یا پرونیا میں تینوں کتھے لے کے جاواں میری تے اکھاں دی کلی اثر حضور دے چہرے تے لگے تے اکھ کھول کے نہ تے اکھاں چی پوچھیا اما روئی کیوں تے اما حلیمہ کہہ دیا ماڑی جو ہوئی آخیا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑے آ لئی ہاں آخیا پھر سونے تینوں کتھے بیٹھاواں گی میری تے اکھاں دی کلی کہ تو ایڈا سونا آخیا ماں میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ جائے میں رب دا سونا محبوبہ جتے بہ جمع جگہ ہی سونی بنا دے تے ایک بار کلی چل لے کے جا پھر دیکھی خدا دی رحمت دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرنا آیا کرنگے نوجوانوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نو جدو کلی چل لے کے گئی نا ساری رات لوریے دے دیا گئی اللہ حضرت والد فرماتے نے مولا نقی علی رحمت اللہ علیہ کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سلکی بہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولا ایک دن حضرت خولا کے کہہ لگی نہیں حلیمہ کہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں فرما دیا کہ میں تے کہنے لگے تیرے کو تے پیسے نہیں سنوں دے کہ رات نو دیوے چا تیل پا کے بالے ہیں تے آج جدو دا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوہ ہی بالی رکھنی ہیں اما حلیمہ حضور دے چہرہ انور تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولا رب کعبہ دی قسم جدو دا سون آئے میں تے دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے تے سراج منیرہ دے چہرے دا نورے فیصل آباد دے نوجوانوں اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن کنیاں اچھا بولو کنیاں بکریاں سان دودھ ایک نشی دے دی حضور آئے تو 700 بکریاں ہو گئیاں انہیں ایک بکری اتنا دودھ دیں دی کہ برتن مک جاندے تھے آپ فرما دیا میرے بکری جو دودھ ختم نہیں ہوگا اما حلیمہ فرما دیا اینی امیر ہو گئی کہ امام ابن حشام نے لکھیا کہ آن گوان دیا عورتاں